صاحب خصائص الکبریٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ صرف آسمانوں پر نام محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا نہیں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شب معراج کو میں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ فرمایا علی ورق سدرۃ المنتہی، سدرۃ المنتہی کے پتوں پر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی لکھا ہوا تھا۔ وعلی اطراف الحجب، اور آسمانوں پر جو پردے آویزاں ہیں ان پردوں کے کونوں پر نام محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں موجود ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، عظمت و مقام مصطفیٰ، آستانہ عالیہ بکھی شریف۔ وبین اعین الملائکۃ، اور فرشتوں کی آنکھوں کے درمیان محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی لکھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ معزز حاضرین، اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام شریف کی رفعت و شان سے شناسائی حاصل کرنی ہو تو سیرت حلبیہ کے ان اوراق کا مطالعہ کرنا بڑا ضروری ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص بڑا نافرمان اور گناہ گار تھا، 200 سال اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتے ہوئے گزر گئے۔ جب دنیا سے گیا تو قوم کے افراد اس قدر بیزار تھے، اس قدر نفرت کرتے تھے کہ بجائے جنازہ پڑھنے کے انہوں نے اس کی لاش کو گندگی کے ڈھیر پر ڈال دیا۔ اللہ رب العزت کے محبوب پیغمبر جناب سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ رب العزت نے حکم ارشاد فرمایا، جاؤ موسیٰ، ایک لاش گندگی کے ڈھیر پر پڑی ہے، اسے اٹھاؤ، غسل دو، اس کا جنازہ پڑھو اور اس کی تدفین کرو۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ جب ان امور کو انجام دینے کے لیے تشریف فرما ہوئے تو بنی اسرائیل کے سمجھدار افراد بھی ساتھ شامل ہو گئے، اس لیے کہ جو کام اللہ رب العزت کے پیغمبر فرما رہے ہیں ہم اس کام سے کیوں دور رہیں۔ مگر ان کے چہروں پر ایک سوال موجود تھا، وہ سوال یہ تھا کہ جو اتنا گناہ گار ہے، سیاہکار اور بدکار ہے، ہم بھی اس سے نفرت کرتے ہیں، بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، اسے غسل سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کیوں دے رہے ہیں، اس کا جنازہ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کیوں پڑھا رہے ہیں، اس کی تدفین سیدنا موسیٰ کلیم اللہ اپنے ہاتھوں سے کیوں کر رہے ہیں۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے حکم خدا بندی پر جب ان امور کو انجام دیا تو یہی سوال جو بنی اسرائیل کے چہروں پر تھا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کر کہ یا الہ العالمین، اتنا گناہ گار شخص جس سے میرے امتی بھی، میرے ماننے والے بھی، میرا کلمہ پڑھنے والے بھی بیزار ہیں، مجھے کیوں حکم فرمایا گیا ہے کہ میں اسے غسل دوں، اس کا جنازہ پڑھوں اور اس کی تدفین کروں۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کو جواباً ارشاد فرمایا، ہاں گناہ گار تھا، سیاہکار تھا، مگر کلما نشرت تورات، جب ایک دن اس نے تورات شریف زیارت کے لیے کھولی، تورات شریف تلاوت کرنے کے لیے کھولی، نظر الی اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کی نگاہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی پر پڑھی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام شریف کی زیارت سے مشرف ہوا تو اس نے تورات شریف کے اوراق کو اٹھانا شروع کیا، بلند کرنا شروع کیا۔ جب اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہونٹوں کے سامنے آیا، قبلہ، تو اس نے نام محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چوم لیا۔ چومنے کے بعد تورات شریف کے اوراق کو اور بلند کرتا گیا، بلند کرتے ہوئے جب اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں کے سامنے آیا، وضع علی عینیہ،
نام محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں پر رکھ لیا اور رکھنے کے بعد وصلی علیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھا۔ اللہ رب العزت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کو ارشاد فرما رہا ہے کہ اے پیارے موسیٰ، آپ سے کیوں غسل دلوایا گیا، آپ سے کیوں جنازہ پڑھوایا گیا، آپ سے کیوں تدفین کروائی گئی؟ فشکرت ذالک لہ، جو اس نے نام محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و توقیر کی ہے، اس کے انعام میں ہم نے اسے یہ شرف عطا کی۔ میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ حاضرین، اگر کسی کا جنازہ اس کا استاد پڑھائے تو اس کے لیے اعزاز کی بات ہے۔ کسی کا جنازہ اللہ رب العزت کا کوئی مقبول بندہ کو سید زادہ پڑھائے تو اس کے لیے شرف کی بات ہے۔ کسی کا جنازہ اس کا پیر آ کے پڑھائے تو اس کے لیے افتخار کی بات ہے۔ مگر وہ شخص کتنا خوش نصیب اور سعادت مند ہے جس کا جنازہ اللہ رب العزت کے محبوب پیغمبر سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے پڑھا۔ حاضرین، باوجود گناہگار ہونے کے لیے شرف کیوں دیا گیا؟ اس لیے کہ اس نے نام محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و توقیر کی۔ میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ اور صرف یہ شرف نہیں عطا فرمایا گیا، وَغَفَرْتُ ذُنُوبَهُ، اللہ رب العزت فرماتا ہے میں نے اس کے 200 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ حاضرین، تصور کیجئے کہ بنی اسرائیل کا فرد نام محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و توقیر کرے تو اللہ رب العزت اس کے 200 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اگر خیر الامم کا فرد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی آپ کا میلاد منائے گا تو اللہ رب العزت کتنے انعامات کی بارش کرے۔ میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ اور صرف یہ نہیں کہ 200 سال کے گناہ معاف کیے گئے، وَزَوَّجْتُهُ 70 حُورًا، میں نے جنت کی 70 حوروں سے اس کا نکاح کر دیا۔ معزز سامعین، سوشل میڈیا کا دور ہے اور یقیناً آپ ڈاکٹر حضرات کے لیکچرز حفظان صحت پر سماعت کرتے ہیں، حفظان صحت کی تدابیر ڈاکٹر حضرات کی سنتے ہوں گے۔ ہاں، صحت کی حفاظت کرنی چاہیے، اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، مگر مالک نے جو ہم پر انعامات فرما رکھے ہیں ان انعامات میں سے 2 بڑے انعام ہماری آنکھیں۔ ان آنکھوں کی حفاظت کے لیے کبھی ہم سرما لگاتے ہیں، کبھی عرق گلاب ڈالتے ہیں، سوجن یا سرخی آ جائے تو شہد کے ذریعے علاج کرتے ہیں، بعض لوگ ڈاکٹر حضرات سے ڈراپس وغیرہ لکھواتے ہیں اور اس کے ذریعے علاج کرتے ہیں۔ پرانے اطباء اور حکیم بتاتے تھے کہ اگر بادام کھائے جائیں تو نظر کو تقویت ہوتی ہے، نظر مضبوط ہوتی ہے۔ ہاں، یہ ساری آنکھوں کی حفاظت کی تدابیر ہیں، مگر آج کی اس محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر آنکھوں کی حفاظت کا وہ نسخہ بیان کرنا چاہوں گا جو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے بیان فرمایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پیر سید نوید الحسن آفتہ نالیہ بکی شریف، نالیہ بکی شریف۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سمع اسمی فی الاذان، جو میرا نام نامی آذان کے درمیان سنے، جب مؤذن یہ مبارک کلمہ کہے اشہد ان محمد رسول اللہ،
تو کیا کیا جائے؟ قبل ظفر ابہام ہے، وہ آدمی اپنے انگوٹھوں کے ناخنوں کو چوم لے، چومنے کے بعد کیا کرے؟ مسح علی عینیہ، ان ناخنوں کو اپنی آنکھوں پر مل لے۔ نبی صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم یوم ابدا، اندھا پن قیامت تک اس کے قریب نہیں ہوگا۔